میری بہن جس کی عمر 48 سال ہے، اس کے پٹھے جکڑے جا رہے ہیں، وہ حرکت کرنے سے بہت تکلیف محسوس کرتی ہے، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل بتائیں یا ہمیں ٹائم دے دیں تاکہ ہم مریض کو چیک کروا سکیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سٹریس کیوں ہوتا ہے؟ یہ کھچاؤ اور خاص طور پہ پٹھوں کا کھچاؤ کیوں ہو جاتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ کھچاؤ اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا برین مختلف باتوں کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ کے اندر کھچاؤ کب آتا ہے؟ جب آپ کو غصہ آتا ہے۔ اور غصہ کب آتا ہے؟ جب ہم کسی ایسے انسان کو دیکھتے ہیں، ایسی چیز کو دیکھتے ہیں، ایسے عمل کو دیکھتے ہیں جو ہمیں پسند، یعنی ہمارے دماغ نے اس چیز کو کیا کیا ہوتا ہے؟ پکڑا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کر۔ اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اور نصیحت کیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا، لا تغضب۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور کوئی نصیحت؟ آپ نے فرمایا، لا تغضب۔ میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگیوں میں جتنا نقصان یہ غصہ کرتا ہے نا، اللہ کی قسم کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ اور غصہ ہے کیا؟ حکیم لقمان نا ایک نصیحت اپنے بیٹے کو کرتے تھے۔ حکیم لقمان کبھی بھی جو بات ہوتی تھی نا، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہوتے تھے، وہ ایسی بات کرتے تھے کہ وہ بات خود بخود اس بات کے اندر آ جاتی تھی۔ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا، سب سے احمق ہے وہ انسان جو دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دیتا ہے۔ سب سے احمق ہے وہ انسان جو دوسروں کی غلطی کی سزا، بتاؤ غصہ کیا ہے؟ غصہ کب آتا ہے؟ جب دوسرے آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو آپ کی توقعات ہے، اس کے مطابق پورا نہیں اترتے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک نصیحت ہے، اگر صحت مند زندگی چاہتے ہو نا، تو اپنے آپ کو روز 10، بلکہ اپنے گھر میں ایک بڑا سارا چارٹ لگاؤ اور اس کے اوپر لکھو کہ میں احمق نہیں، میں بے وقوف نہیں، میں جاہل نہیں کہ جو میں دوسروں کی سزا اپنے آپ کو دوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سچ بتاؤ، کبھی غصہ آئے گا؟ جب آپ کو یہ بات یاد آ جائے کہ ہمیں کسی کی غلطی کی سزا خود کو نہیں دینی۔ اچھا، غلطی کوئی کرے تو سزا کس کو ملنی چاہیے؟ جس نے غلطی کی ہے۔ یہاں کس کو ملتی ہے؟ یہ پٹھے جو کھنچتے ہیں نا، میرے محترم بھائیوں، دو کام کرو۔ پہلا کام، یہاں سے جو کچھ پکڑا ہوا ہے نا وہ چھوڑ دو، یہاں سے جو پکڑا ہے وہ چھوڑ دو۔ اور دوسرے نمبر پہ اب تیار کر لو کہ یہاں سے کچھ پکڑنا، یقین جانو آپ نا، بے شک اس کا تجربہ کرو، ایسے اپنے بازو کو نا کوئی چیز پکڑ کے ایسے رکھو، یہ کتنی دیر کے بعد تھک جائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیا ہوگا؟ یہ نیچے آ جائے گا۔ جیسے آپ کا یہ بازو کسی چیز کو زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کرتا، بالکل اسی طرح یہ دماغ بھی زیادہ دیر تک کسی چیز کو ہولڈ، اور ایسی چیز جو انسان کے لیے بے انتہا مضر ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جو 1000 مہینوں سے۔ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی اگر کوئی لیلۃ القدر کی رات کو پالے تو اس وقت کیا پڑھے؟ تو آپ نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو تو کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی یہ معاف کرنا کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ معاف کرنا کیا ہے؟
میرے بھائیوں پٹھے اس کے کھنچتے ہیں، دل اس کا سٹریس کی وجہ سے بند ہوتا ہے جو دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کے رویوں کو، دوسروں کے دیے ہوئے دکھ کو، درد کو، غم کو، پریشانی کو چھوڑتا۔ اور سچ بتاؤ ہم سب نے، ہم کہتے ہیں نہیں اس نے 20 سال پہلے میرے چاچی نے گل کہی سی، مینوں اج بھی یاد ہے، وہ میرے دماغ نے اس کو کیا کیا ہوا ہے، ہولڈ آن کیا ہوا ہے، اس کو پکڑا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں سوچو جب دماغ نے پکڑا ہوگا تو اس کو پکڑنے کے لیے اس پہ کتنی طاقت لگ رہی ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ واللہ یہ جو بہن ہے نا، صرف ایک کام کریں، صرف ایک کام، پٹھوں کو سب سے زیادہ ریلیکسیشن، سکون اس وقت ملتا ہے جب ہم مسکراتے ہیں، جب ہم، اور اس کو تکلیف کب ہوتی ہے جب ہم غصہ کرتے ہیں۔ کبھی نہ شکل کو شیشے میں دیکھو، جب آپ مسکراؤ گے تو آپ کے چہرے پہ لالیاں آ جائیں گی، اور جب غصے میں آؤ گے تو نوست آ جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا، جب غصے میں ہوتا ہے تو بندہ دوسرے بندے سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا، لیکن جب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے تو اس کے قریب بھی چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں مسکرانے سے مسل ریلیکس ہوتے ہیں اور غصہ کرنے سے مسل کھنچ جاتے ہیں۔ تو اگر اپنے پٹھوں کو ریلیکس کرنا چاہتے ہو تو ہمیں سب کو کیا کرنا چاہیے، اور اس نیت سے مسکراؤ کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ خندہ پیشانی سے ملنا کیا ہے، صدقہ ہے، اور صدقہ کس کو ٹال دیتا ہے۔ اور آج سچ بتاؤ ہر گھر کو صدقے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہم جب باہر ہوتے ہیں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں تو غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں مسکرانا سیکھو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں اسلام وہ خوبصورت ضابطۂ حیات ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، غم ہیں، رنج ہیں، ان تمام کا حل بتلایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اسلام سے اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے، مگر افسوس ہم لوگوں نے اس اسلام کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔